ٹسوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ خوشبخت شجاع صاحبہ ہماری نمائندہ نہیں ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ٹسوری صاحب خفا ہیں کیا آپ سے؟ اٹھا لیں جو بھی 75 سال سے اوپر ہماری آزادی کے سال ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں اب تک تمام صوبوں میں جہاں بھی جتنے گورنر بھی ہیں ان کا اگر آپ مقابلہ کر لیں کامران ٹسوری سے تو وہ ابو بورڈ ہیں، وہ ہر ایک سے ماشاءاللہ اوپر ہوں گے ہر لحاظ سے، اور ان کی پرفارمنس جہاں اس نے اپنے پلے سے ذاتی جیب سے کروڑوں روپے خرچ کر کے فلاحی کام کیے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو افطار کرائے، لاکھوں راشن تقسیم کیے۔ پھر دیکھیں سب سے بڑی بات، جب کارپوریٹ سیکٹر اور نجی شعبے کا اعتماد حاصل ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہے جو کمانے نہیں بلکہ لگانے آیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے، آپ یہاں کوئی ایک یونیورسٹی بنائی، جو انہوں نے اعلان کیا تھا، انہوں نے آئی ٹی کی یونیورسٹی بنا دی۔ 50,000 بچہ زیر تعلیم ہے، 1 سال کا کورس کر رہا ہے، ایڈوانس آئی ٹی، ویب 3، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، میٹاورس، اور 10 لاکھ کا کورس فری میں پڑھا رہے، 50,000 بچوں کا لگا لیں کتنے پیسے انویسٹ ہو، باہر سے ٹیچرز آئیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ آئیں جو پڑھا رہے، لیب ایک کمپیوٹر کی بہترین بنی، وہاں کا ماحول دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ یہ یونیورسٹی ہے۔ کہتا کون تھا صدر پچھلی حکومت میں کہ ہم پریزیڈنٹ ہاؤس یونیورسٹی بنائیں گے؟ کراچی میں، سندھ میں ایک گورنر تھا جو کہ پی ٹی آئی کا، وہ کہتا تھا میں بناؤں گا، لیکن یونیورسٹی کس نے بنائی؟ ایم کیو ایم کے گورنر نے، ایک عوامی گورنر نے، کامران ٹسوری نے۔ اور یہ 50,000 بچے جب انشاءاللہ 1 سال بعد فارغ التحصیل ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے ان کی نوکری ان کو کتنے پیسے ملیں گے؟ ان کے یہ 10 لاکھ روپے کی نوکری ان کا انتظار کر رہی ہے، گلف کنٹریز میں بھی، پاکستان کے اندر بھی، یورپ میں اور امریکہ میں بھی۔ لوگوں کی نظریں کہ یہ 50,000 بچوں کو انشاءاللہ تعالیٰ، پوری دنیا کی نظریں، یہ گیم چینجر ہے، اصل تبدیلی یہ ہے، اصل سرمایہ کاری یہ ہے، ہم انسانی وسائل میں اور بچوں میں یہ ہم بولا کر رہے ہیں۔ تو کیا ٹسوری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ٹسوری صاحب اس حد تک تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ابھی تک ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کامران ٹسوری بھائی سے دستبردار ہو گئی ہے، اور کسی اور کو بھی اگر گورنر لانا ہے تو وہ ایم کیو ایم کا نمائندہ ہے۔ ایم کیو ایم نے کوئی نام دیا ہی نہیں ہے، ہمارا پہلا نام بھی کامران ٹسوری تھا اور آخری نام بھی کامران ٹسوری۔ فاروق ستار صاحب، پہلے بھی ٹسوری صاحب کی وجہ سے آپ کے ایم کیو ایم سے اختلافات ہوئے، کیا اب بھی کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں کوئی ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کامران ٹسوری کی گورنرشپ پر پارٹی کے اندر کسی کو کوئی اختلاف ہے، کیونکہ اس سلسلے میں کئی میٹنگز ہوئی ہیں۔ خالد مقبول بھائی نے پبلکلی ابھی 1 ہفتہ پہلے حیدرآباد میں خالد بھائی نے جس طرح گورنر کامران ٹسوری بھائی کے کاموں کو سراہا، جس طرح ان کو کہا کہ یہ سب سے پاپولر نہیں بلکہ ایکسیپٹیبل، یعنی ہم پاپولرٹی نہیں ایکسیپٹیبلٹی مانتے، دیکھیں شہرت اور مقبولیت نہیں، ہم قبولیت میں مانتے، جہاں لوگ قبول کریں ہمیں، جہاں لوگوں کے دلوں میں ہم ہوں، ہم اپنی کریڈیبلٹی کی بنیاد پر جو ہے نا پہچانے جاتے ہیں، ہماری ساتھ ہونی چاہیے۔ ہمیں مطلب یہ کہ ہم روایتی سیاست میں بلیو نہیں کرتے، اور میرے خیال میں کامران بھائی ایک روایتی گورنر نہیں، وہ غیر روایتی گورنر ہے، اور خالد مقبول اس کا کئی بار اعتراف کرتے ہیں۔ خالد بھائی فاروق صاحب بکھیر رہی ہے؟ نہیں، مصطفیٰ ہے کہ کوئی آڈیو یا ویڈیو بیچاروں کی ایسی نہیں ہے کہ جس میں گورنر بھائی، بلکہ گورنر بھائی اور مصطفیٰ بھائی دونوں نے ہی وہ بات کی تھی جو کہ پی ایم ایل این کا رویہ رہا مذاکرات میں ہمارے ساتھ جب سے شروع ہوا اور اب تک، وہ والی ساری بات کر رہے تھے۔ میرے خیال میں تو کوئی ایسی آڈیو نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ اختلاف کو آپ ڈھونڈنا چاہیں گے تو دیکھیں، ورنہ تو ہر گھر کے اندر میاں بیوی کے اختلاف جو ہیں پھر اس کا بھی پھر ذکر ہوگا، تو میرے خیال میں ہر جگہ کسی نہ کسی نقطے میں تو اختلاف ہوتا ہی ہے، لیکن کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جسے اللہ نہ کرے پارٹی کی یکجہتی پر کوئی ایسا اثر ہے، اور گورنرشپ پر تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اچھا فاروق صاحب، ایم کیو ایم کی طرف سے کراچی کو فوج کے حوالے کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ مسائل کا حل ہے؟ نہیں، لیکن فوج کے حوالے کریں نہ کریں، لیکن جب سیاسی طور پر سیاسی جماعتوں کے اوپر یہ الزام آتا تھا کہ کراچی کے حالات کرنے میں ان کے لوگوں کا ہاتھ ہے، ان کے جو شدت پسند لوگ ہیں ان کا ہاتھ ہے، ان کے عسکریت پسند لوگوں کا ہاتھ ہے، تو مطلب کوئی گناہ گار ہو نہ ہو، کتنا کولیٹرل ڈیمیج ہوا اور کتنے بے گناہ اور معصوم لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا، اور پھر جو اصل اگر لوگ کہیں تھے بھی مختلف سیاسی جماعتوں کی صفوں میں، یا تو وہ ملک سے باہر چلے گئے یا وہ گرفتار نہیں ہوئے اور
یا وہ لاپتہ ہو گئے. لیکن مجھے بتائیں، اور ایک کہا گیا کہ امن قائم ہو گیا، اور یہ جو کراچی میں بدترین جو بد امنی شروع ہوئی ہے، اسٹریٹ کرائم، تو کیوں مراد علی شاہ اب رینجرز کیوں نہیں اس پہ کارروائی کر رہی؟ اور یہ جو گینگز ہیں یہ کس کے زیر سرپرستی کام کر رہے ہیں، جو ہمارے نوجوانوں، ہمارے بیٹوں، ہمارے بچوں کو بہیمانہ قتل کر رہے ہیں، اور وہ مزاحمت نہیں کر رہے، والیٹ دے رہے ہیں، اپنا موبائل فون دے رہے ہیں، گاڑی بھی دے رہے ہیں، پھر بھی ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو گولی مار دی جاتی. سینکڑوں کے قریب ہمارے جو نوجوان شہید ہو چکے ہیں. تو میرے خیال میں ہم جو ٹیکس دیتے ہیں، اگر ہمارے جان مال عزت آبرو اگر محفوظ نہیں ہے تو پھر ہم ٹیکس کیوں دیں؟ ہمارا یہ سوال ہے. دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ پھر ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کیوں نہ کریں اس کے بعد؟ اگر یہ قتل عام کا سلسلہ نہیں رکتا تو یہ تو ہم نے تہیہ کیا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، عوام کو موبلائز کرنا ہے، اسے متحد منظم متحرک کریں گے اور کوئی تحریک چلائیں گے، یا تو ٹیکس نہیں دیں گے یا وزیر اعلیٰ کا محاسبہ کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کس کو سمجھتے ہیں، اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جو جرم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے؟ آپ کے کیا مطابق، کیونکہ ایک طبقہ یہ بھی ہے جو آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہے. 15 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے نا، بلا شرکت غیر تمام وسائل اختیارات پر قابض ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے دہی سندھ میں کیا ترقیاتی کام کیے لوگوں کے سامنے. کراچی کو تو جس طرح تباہ برباد کیا ہے. میں آج ہی گرفتار میں تھا تو مجھے ایک آئے ہوئے تھے، میرے پنجاب کے کچھ بھائی تھے جو یو این میں کام کرتے ہیں، اور وہ شفٹ ہو کر امریکہ سے آئے تھے. وہ کہہ رہے ہم 10 سال کے بعد کراچی آئے، ہم تو ہماری تو آنکھوں میں آنسو آ گئی کراچی کو دیکھ کے. کیا شہر ہوتا تھا جب مصطفیٰ کمال میئر ہوتے تھے، یہاں کروڑوں گیلن اضافی پانی آیا جب فاروق ستار میئر ہوتے تھے. وہ خود کہہ رہے ہیں جب مصطفیٰ کمال میئر تھے اور فاروق ستار میئر تھے، اور 15 سالوں سے یہاں میں دیکھ رہا ہوں ہر جگہ پانی کی تنگی، ہر جگہ پانی کی شارٹیج ہے. تو یہ کراچی جیسا شہر جو پورے ملک کو چلاتا ہے اور جو 4000 ارب کا ٹیکس دیتا ہے، یہ کیسے چلے گا؟ یہ وہ پوچھ رہے تھے مجھ سے آج، جو پنجاب میں رہتے ہیں اور کراچی کبھی کبھی آتے تھے، کہتے 10 سال پہلے ہم آتے تھے، ہم خوش ہوتے تھے، اور آج ملے تو آج مجھے یہ کہنے. تو مجھے پتا یہ نوحہ کراچی کا ہر آدمی پڑھ رہا ہے. یہ تو اب پیپلز پارٹی کی دیکھیں ذمہ داری تو پیپلز پارٹی کی آئے گی نا، کیونکہ جرائم کو روکنا تو اس کا کام ہے نا. اگر جرائم کی سرپرستی وہ نہیں کرے تو روک کیوں نہیں کرے، دیکھ کر کیوں نہیں کرے؟ کتنے قاتلوں کو گرفتار کیا، کتنے رہزنوں ڈکیتوں کو انہوں نے گرفتار کیا. آئیں پلس بلکہ وزیر داخلہ تو یہ کہتا ہے سندھ کا کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے بڑے شہروں میں. ارے یہ تو بے حسی ہے، یہ تو مجرمانہ غفلت ہے. یہ مطلب یہ کہ لوگوں کی زخموں پر مرہم نہ رکھیں تو نمک پاشی تو نہ کریں، تو نمک پاشی کر رہے ہیں لوگوں کے زخموں پر. تو یہ تو مطلب اور زیادہ گوڑ نہ دے، کم از کم گڑ جیسی بات تو کریں، وہ تو نمک پاشی کر رہے ہیں ہمارے زخموں پر. ٹھیک ہے فاروق ستار صاحب، شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین